سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیات کریمہ میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کو قیامت کے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو ایسے لوگ اللہ سے پوچھیں گے، اے اللہ، اے میرے رب، دنیا کے اندر تو میں ٹھیک ٹھاک تھا، سب کچھ دیکھتا تھا، میری بینائی کہاں چلے گی، میں اندھا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ جب تیرے پاس میری آیات آئی تھی تو نے ان کو ایسے بھلا دیا کہ جیسے تو نے دیکھا ہی نہ ہو، تو جان بوجھ کر اندھا بن گیا تھا۔ آج ہم تیرے ساتھ وہی سلوک کریں گے، جیسے تجھے کچھ پرواہ نہیں تھی میری آیات کی، اللہ فرمائیں گے کہ آج مجھے بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے خالق اور مالک کو کبھی نہ بھولے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھے، اللہ کے احکامات کو یاد رکھے، ورنہ پھر قیامت کے دن یہ تو اللہ کے قرآن کی بات ہے، اندھا ہو جائے گا۔ اللہ کی بات، اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، جس میں نہ تو کوئی جھوٹ ہے نہ کوئی ملاوٹ ہے، خالص اور کھری بات ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کو چاہیے کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے انجام سے سبق حاصل کر لیں، بجائے اس کے کہ انسان اپنے ساتھ وہ سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھے۔ جو امتیں پہلے گزر چکی ہیں ان کے ساتھ ان کی جب نافرمانیاں بڑھی، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سلوک فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ لو، دنیا کے اندر کیسے وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، آج دیکھو ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر ایک انسان نے دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، تو مختصر ترین وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سیکھ لے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، فإن له معیشة ضنکا، پس بے شک اس کے لیے اس کی جو معیشت ہے وہ تنگ ہوگی، اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اعمیٰ، اندھا کر کے۔ قال، یہ کہے گا، ربی لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب تو نے مجھے کیوں اٹھایا اندھا کر کے، وقد کنت بصیرا،
جبکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال، اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری آیات، فنسیتہا، پس تو نے ان کو بھلا دیا تھا، تو نے ان سے اعراض کیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج کے دن تیرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا۔ اس کا لفظی مطلب تو یہ ہے تنسا کا، آج تو بھلا دیا گیا، یعنی کہ تو نے ہماری آیات کو بھلایا تھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو بھولنے سے پاک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے تو نے ہماری آیات کے ساتھ کیا، آج ہم تیرے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم اس شخص کو جو اسراف کرتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا انہیں معلوم نہیں ہے، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے قبل کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، یمشون فی مساکنہم، وہ اپنی رہائش گاہوں کے اندر چلتے پھرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں، لأولی النہی، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل مند ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں کہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دو سزائیں دیتا ہے، ایک دنیا کے اندر اور ایک آخرت کے اندر۔ دنیا کی سزا یہ کہ اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، اور آخرت کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے۔ ذکر سے ایک تفسیر یہ ہے کہ ذکر سے مراد قرآن مقدس ہے، یعنی کہ جو بندہ قرآن مقدس سے اعراض کرتا ہے تو دنیا کے اندر جو ہے اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ وعید مشہور ہے، جو کہ حقیقت ہے، کہ جس نے قرآن کو یاد کیا تھا پھر بھلا دیا، جب اللہ نے اس کے اوپر فضل فرمایا، اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، اس کے سینے کے اندر اپنا کلام ڈال دیا، اس نے یاد کرنے کے بعد پھر بھلا دیا۔ اللہ فرماتے کہ میری آیات کو بھلا دیا، آج ہم قیامت کے دن تیرے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں جیسے تو نے ہماری آیات کے ساتھ کیا تھا، تجھے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس لیے قرآن کا حفظ کرنا واجب نہیں، لیکن جب حفظ ہو جائے پورا قرآن، یا آدھا، یا ایک پارہ، یا ایک سورت، یا ایک آیت، جتنا یاد ہو گیا اس کو یاد رکھنا واجب ہے۔ تو اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں، کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی۔ تو اس سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد قرآن ہے، یعنی جو بندہ قرآن سے اعراض کرتا ہے۔ اب جس نے حفظ کر کے بھلا دیا اس کے لیے تو وعید ہے ہی، لیکن جس نے حفظ نہیں کیا ویسے ہی قرآن سے وہ اعراض کرتا ہے، یعنی کہ نہ اس کو پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس نے اللہ کے ذکر قرآن سے اعراض کر لیا۔ جس طریقے سے آج کل پوری دنیا کے اندر ہم مسلمان لوگ ہیں بد نصیب اور بد قسمت کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ یہودیوں کے پاس تورات وہ تحریف شدہ ہے، اصلی حالت میں نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پاس جو انجیل ہے اصلی حالت میں نہیں ہے، 200 نسخے ہیں، 200۔ ایک علاقے میں ایک چل رہا ہے، دوسرے میں دوسرا چل رہا ہے، یہ اس کی نفی کر رہا ہے، وہ اس کی نفی کر رہا ہے، یعنی کہ 200 نسخے آپس کے اندر تضاد ہی تضاد ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ ایک کتاب کچھ بولتی ہے، دوسری کچھ بولتی ہے، لیکن ان کتابوں کو وہ چمٹے ہوئے ہیں، ان کتابوں کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنی اس کتاب کا احترام کرتے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل کو کسی نے آج تک دیکھا سنا کہ یہود و نصارہ نے سر پر رکھا ہوا قسمیں اس کی کھا رہی جھوٹی اٹھاتے ہیں وہ؟ حالانکہ وہ کتابیں تحریف شدہ اصلی حالت میں نہیں ہیں، پھر ان کا اتنا احترام ہے، اور وہ لوگوں کو یہ ورغلاتے ہیں مولویوں سے بچو، مسجد سے بچو، یہ تو تمہیں شدت پسند بنا دیں گے، لیکن وہ خود ایسے
ظالم اور شاطر لوگ ہیں، اپنے پوپ کو وہ مقام دیتے ہیں کہ بادشاہوں سے بھی اوپر، یعنی کہ ان کا دوہرا معیار ہے، منافقت ہے کہ مسلمانوں کو ورغلایا۔ اصلی کتاب ہے قرآن مقدس، لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے؟ اس کو سر پہ اٹھا کے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ بخیر و برکت کے لیے پڑھیے گھر کے اندر، کوئی مر جائے تو اس کے صالح ثواب کے لیے اس کو پڑھوا دو، کوئی نیا مکان بنایا، دکان بنائی، برکت کے لیے اس کو پڑھ لو۔ قرآن اس لیے نہیں اترا۔ وہ اپنی ان کتابوں کا احترام بھی کرتے ہیں، اور جو کتاب ان کو سمجھاتا ہے، پڑھاتا ہے، پوپ، پنڈت، پادری، اس کا بھی وہ بہت احترام کرتے ہیں، بادشاہوں سے زیادہ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا پوپ ہے، اس کا حکم یہ حرف آخر ہے، یہ جو فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہے، کتنی مراعات اس کو دیتے ہیں، کتنا اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو کیا سمجھایا کہ بھئی اپنی جو ہے نا یہ آزاد زندگی گزارو، یہ پابندی ہے شریعت کی، نکل جاؤ ان سے۔ یہ تو کہتے ہیں پردہ کرو، داڑھی رکھو، پھر نمازیں پڑھو، اسی کام کے اندر لگے رہو، پھر حلال حرام کا خیال کرو، سچ جھوٹ کا خیال کرو، جائز ناجائز کا خیال کرو۔ بھئی انہی چکروں کے اندر پڑ جاؤ گے تو پھر تم جیو گے کیسے؟ ہمیں کہتے ہیں آزاد ہو جاؤ، اپنے آپ کو پابند رکھتے ہیں۔ جو ان کی کتابیں پڑھے اس کا احترام، جو قرآن کی تعلیم دے اس کی وقت کیا ہے، جو انگلش ریاضی کا کوئی 1 گھنٹہ پڑھا دے کسی کے گھر جا کر، اس کی فیس بھی چیک کر لو، اور جو گھر گھر جا کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کی بھی فیس چیک کر لو۔ جو لوگ سکولوں کالجوں کے اندر ان کی زبان پڑھا رہے ہیں ان کا پروٹوکول بھی چیک کر لو، اور جو مدرسوں کے اندر صبح سے شام تک 4 بجے بچے اٹھ جاتے ہیں، استاد اٹھ جاتے ہیں، بچوں کو تہجد پڑھاتے ہیں، معصوم بچوں کو، اس کے بعد پھر سوات شروع ہو جاتے ہیں اور رات گئے تک قرآن کو رٹے لگاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک قرآن کے اندر ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ ان کی تنخواہ بھی چیک کرو، ان کی مراد بھی چیک کرو۔ خود تو ان کا احترام بھی نہیں کرنا، ان کو کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے، اگر اللہ ان کو دے دے تو اللہ کے ساتھ بھی لڑنا ہے۔ کوئی بیچارہ اگر کوئی خوشحال تھوڑا سا نظر آ جائے، ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں اس مولوی کے پاس آیا کہاں سے ہے، میں نے تو نہیں دیا تھا، کبھی بھی نہ دیتا، اللہ نے کیوں دے دیا؟ بے شک دنیا سب کے سب ایک طرف ہو جائے، لیکن اللہ کو تو یہ لوگ پیارے ہیں نا، اللہ کو تو اتنے پیارے ہیں کہ ان کے سینے اپنے کلام کے لیے چن رکھے ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ معصوم بچے جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں پاک زبان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ جب ساری دنیا سوئی پڑی ہے، یہ معصوم اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، پھر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی نہیں برستی؟ ان کو بہت زیادہ محبت دینی چاہیے، بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں قرآن سے اعراض کے اندر آ رہی ہیں کہ ہم قرآن پہ خود عمل نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں۔ جو قرآن والے ہیں، جو حدیث والے ہیں، جو فقہ والے ہیں، جو دینی علم والے ہیں، ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ بچے کو اگر مولوی بنا دیا کہ تو کھائے گا کہاں سے؟ یہی دماغ کے اندر یہی بوجھ سوار ہے نا، مولوی جو بنا دیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ اور جب اللہ اس کو کھلاتا ہے پھر کہتے اتنا کھا گیا۔ پہلے یہ خوف ہوتا ہے کھائے گا کہاں سے، چلو تم نے تو مولوی نہیں بنایا، اللہ نے جن کو بنانا تھا بنا دیا، اب وہ جب کھا رہے ہیں تو کہتے ہیں تو بھی اتنی یہ کھا رہا ہے جی، وہ کھا رہے، بڑی نعمتیں کھا رہا ہے بھائی۔ یہ تو عام سی بات ہے نا، کوئی اگر ہمارے گھر کا کام کرتا ہے، آج کل تو یہ ایک روایت ختم ہوتی چلی گئی ہے کہ ہر بندہ کہتے ہیں بغیر پیسے کے میں کام ہی نہیں کرتا۔ پہلے دور کے اندر نا لوگ آتے تھے جی آج فلانے کی چھت ہے 10 بندوں کو بلا لو، وہ پھر پیسے نہیں لیتے تھے، وہ آ جاتے تھے، لیکن ان کو بہترین قسم کا کھانا ملتا تھا اور بڑا احترام بھی ہوتا تھا۔ دیکھو یار اس نے ٹائم نکالا میرے کام کے لیے، میرے مکان کی چھت تھی نا، آج میرا لینٹر تھا، آج میرا فلانا کام تھا، آج گندم کی کٹائی تھی، سب نے میرے پاس اتنا ٹائم گزارا، دیکھو میری گندم کاٹ کے دی۔ یعنی کہ لوگ آتے تھے تو پھر ان کا پروٹوکول زیادہ ہوتا تھا کہ دیکھو یہ ہیں بے لوث سچے لوگ ہیں، تو وہ بندہ کیا کرتا تھا اپنی شان سے بڑھ کر، اوقات سے بڑھ کر کھلاتا پلاتا تھا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے، اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے کہ نہیں ہے؟ جی سب سے زیادہ غیرت مند اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ کے کام میں کوئی لگ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بے لوث میرے پاس آ گیا، اب میں اس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق کھلاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، قاری بنائیں، عالم بنائیں،
جب ہم مر جائیں گے نا پھر یہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ کام آئے گا قبر کے اندر۔ دنیاوی تعلیم بری نہیں ہے، لیکن اس کو مقصد حیات مت بنائیں جس کی بنیاد پیسے پر، لالچ پر ہے کہ بھی میرا بیٹا اگر ایم فل کر گیا نا پھر نوکری پکی ہے، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا پائلٹ بن جائے، تو کیا کرے گا پائلٹ بن کے؟ پیسے زیادہ آئیں گے۔ میرا بیٹا انجینئر بن جائے نا پھر بڑی کمائی ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے۔ یعنی بنیاد اس کو جب شروع سے اسکول میں داخل کرایا، بنیاد یہ تھی کہ یہ ڈگری ملے تو پھر پیسے زیادہ ملیں گے۔ جن ڈگریوں کی بنیاد پیسوں پر، اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ یہ ڈگری ہے اصل ڈگری قرآن مقدس کی۔ جب ہم بچے کو پہلے دن بسم اللہ پڑھاتے ہیں تو اسی وقت ایک ہی لالچ ہوتا ہے، اللہ کر کے میری قبر بن جائے، اللہ کر کے میری آخرت بن جائے، میری آخرت سنور جائے۔ تو یہ ہے بے لوس ڈگری۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن والوں سے محبت کریں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر آج اس وقت ہم کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ ہم ہر ایرے غیرے کو اپنے گھر آنے دیتے ہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ گھر ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں آ رہا ہوں، یہ دکان پر تو ملاقات ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے گھر تکلیف نہ کرو۔ جس سے پیار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یار کبھی چکر ہی نہیں لگا آپ نے، آپ آتے ہی نہیں۔ جس سے پیار ہوتا ہے ہم اسی کو گھر میں آنے دیتے ہیں۔ اللہ کو ہم سے پیار ہے کہ نہیں ہے؟ نماز سب نے پڑھی ہے، نماز پڑھ کے اب کتنے باقی بچ گئے؟ سب چلے گئے۔ اللہ کو ہم سے زیادہ پیار ہے۔ ان سے پیار تھا جن کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی، ہم سے زیادہ پیار ہے کہ تم اور بیٹھو۔ جس سے زیادہ پیار ہے تم کیا کہتے ہیں؟ جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ۔ چلے جانا جی، کون سی ایسی جلدی ہے؟ یہ پیار کی باتیں ہیں۔ اللہ کو ہم سے پیار ہے، اللہ فرماتے بیٹھ جاؤ اور میرے کلام کو پڑھو، سنو، سمجھو، اسی میں خیر و برکت ہے، اسی میں خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ کیا کرو گے؟ بیر کیا بازار کا ماحول ہے، گھر جا کے کیا کرو گے؟ وہی فتنہ ٹچ موبائل۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو قرآن کے لیے چن لیتا ہے۔ جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے درس قرآن میں الحمدللہ، تو یہ اللہ کا انتخاب ہے نا، اللہ کی توفیق ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو صبح سے شام تک قرآن پڑھ رہا ہے اس کی توفیق کے بغیر پڑھ رہا ہے، وہ اپنے کمال سے پڑھ رہا ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی کتاب کوئی اس کو یاد نہیں کر سکتا، اور یہ 30 پارے یہ اللہ تعالیٰ نے سینے کے اندر ایسے ڈال دیے، اس کے فضل کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ، اللہ کا فضل الحمدللہ، اللہ نے قرآن کی محبت عطا فرمائی۔ بہرحال جو قرآن سے اعراض کرے گا اس کا حشر کیا ہوگا؟ ایک سزا دنیا میں اور دوسری آخرت میں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں، قرآن بھی ہے، اور ذکر کا لفظی معنی ہے ذکر، یاد۔ جو اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھلا دیا، میری یاد کو بھلا دیا، میں تیرا خالق ہوں، مالک ہوں، تجھے پیدا کس لیے کیا ہے؟ یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، سورج چاند ستارے، یہ سب کچھ کس لیے بنایا میں نے؟ اے انسان صرف تیرے لیے۔ اور تجھے کیوں بنایا؟ صرف اپنی ذات کے لیے، کہ تو صرف اور صرف میری بندگی کرے۔ تو مجھے ہی بھول گیا؟ سارا کچھ میرا کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، اوڑھتا ہے، اور پھر تو نے مجھے بھلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھلائے گا 2 سزائیں ہیں، ایک معیشت ضنکا، معیشت تنگ، اور دوسری سزا یہ ہے کہ قیامت کی اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ ایک یہی آیت، اسی کے متعلقہ آیت وہ 25ویں پارے میں ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کو بھلا دیتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیتے، وہ اس کا قرین، دوست بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے ساتھ بالکل اٹیچ ہو جاتا ہے۔ پھر پتہ کیا کرتا ہے شیطان؟ جس کے دوست شیطان بن جائیں، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے وہ ان کو روکتا ہے، یعنی کہ الٹے الٹے کام اسے کرواتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، لیکن یہ مطمئن ہوتے ہیں ہم اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ نماز نہیں پڑھ رہا، شیطان اس کو مطمئن کرتا ہے
کوئی بات نماز نہیں پڑھتا نا پھر بھی کسی کا دل تو نہیں دکھاتا دوسروں سے، پھر بھی اچھا ہے. تو یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھی، اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کے نبی کا دل دکھا دیا، اور پھر مطمئن بھی ہے. شکر ہے بھی کسی کا حق تو غصب نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی نا، یہ تو اللہ کا حق ہے، وہ تو معاف کر دے گا. کسی اور کا تو حق نہیں کھایا نا میں نے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. اس کو شیطان اس طریقے سے اس کو چال چلتا ہے، اس کو پھنساتا ہے. تو یہ سزا کس نے دی؟ خود اللہ نے دی. فرمایا کہ یہ سزا دنیا کے اندر ہے، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو میں خود شیطان اس کے ساتھ لگا دوں گا. شیطان تمہارا دشمن ہے. جب اللہ خود اس کو مسلط کر دے، یہ تو ایسا ہو گیا جس طریقے سے ہم نے ایک بندہ رکھا تھا سیکورٹی گارڈ اور وہی ہمارا مخالف ٹھہرا. یعنی کہ اللہ نے خود اس کو ساتھ لگا دیا کہ اب اس کا ساتھی بن. حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت. اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر ایک مومن کو چاہیے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر تو اس کا کوئی پیمانہ حد نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو تو کثرت سے کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اس کی تسبیحات میں لگے رہو. اللہ کو یاد کرو کثرت سے، ان گنت. ہم کہتے ہیں جی میں صبح شام اللہ کا شکر ہے جی ایک ایک تسبیح کر لیتا ہوں. اللہ کی نعمتیں اگر ہم گننا چاہیں گن سکتے ہیں؟ ایک جسم کے اندر کتنی اربوں خربوں نعمتیں چل رہی، ہم گن نہیں سکتے. انسان اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں استعمال کر رہا ہے، اللہ کا نام لیا تو وہ بھی گن گن کے 2 تسبیح کر لیتا ہوں جی، بڑا احسان لگا دیا. اللہ فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے یاد کرو، ان گنت یاد کرو. جیسے میں حساب تمہیں کھلاتا پلاتا ہوں، بے حساب نعمتیں دیتا ہوں، تم بھی بے حساب میرا نام لو. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. بہرحال جس نے اللہ کے قرآن سے یا اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، پہلی سزا کیا ہے کہ معیشت اس کی تنگ ہو جائے گی. معیشت تنگ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے کم ہوں گے، وہ فقیر ہو جائے گا، کنگال ہو جائے گا، مالی لحاظ سے کمزور ہو جائے گا، بھوکا پیاسا ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. معیشتاً زنکا سے اگر یہ مراد لیں تو نعوذ باللہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کے پاس بھی تو دنیا کم ہوتی ہے، اور بالخصوص اللہ کے نبی جو نبیوں کے نبی، اللہ کے محبوب پاک امام الانبیاء ہیں، فخر الرسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ کے پاس ایک دن ہے دوسرے دن نہیں ہے، کئی مہینے چولہا نہیں جلتا، تو کیا کہیں گے کہ یہ معیشت تنگ ہو گئی؟ نہیں، یہ معیشت تنگ سے مراد یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. اس سے مراد یہ لکھا ہے اطمینان قلب، یعنی کہ اطمینان قلب ختم ہو جائے گا. جو اللہ کی یاد سے اعراض کرے گا اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، یعنی کہ اطمینان قلب کی جو دولت ہے اللہ تعالیٰ وہ اسے چھین لے گا. یہی وجہ ہے کہ قارون کے پاس کتنے خزانے تھے، اللہ کی یاد سے اعراض کیا، معیشت تنگ ہو گئی، خزانے تو باقی تھے لیکن سکون ختم ہو گیا. نمرود دنیا کا بادشاہ تھا، اتنا بڑا بادشاہ، پوری دنیا کا بادشاہ، لیکن اللہ کی یاد سے اعراض کیا، معیشت تنگ ہو گئی. بادشاہت کے ہوتے ہوئے کیا کہتا تھا؟ میرے سر پر جوتے مارو. ایک مچھر نے کام تمام کر دیا، منتیں کرتا تھا جوتے مارو، اسے پھر جوتے مارے جاتے تھے. جب تک جوتا لگتا رہتا تھا وہ مچھر بھی بڑا شیطان تھا، جیسے جوتا لگتا تھا نا وہ مچھر آرام کر جاتا اندر سے، کہتا اب سکون آ گئی ہے. جیسے مچھر دیکھتا بھی جوتے بند ہو گئے ہیں وہ پھر اندر سے اپنا کام شروع کر دیتا تھا. پھر نمرود پیٹتا تھا اور جوتے مارو سر پر، پھر اس کے کارندے اس کو جوتے مارتے تھے. تو جوتے کھاتا تھا وہ. یہ ہے معیشت زن کا. اور جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اس کے پاس قارون جیسے خزانے کیوں نہ آ جائیں لیکن راحت اور چین نصیب نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے سب سے زیادہ نشہ آور ادویات کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ جو کہتے ہیں جی بس زندگی ہے اس کو انجوائے کرو. جب اللہ کو بائی پاس کر دیا، اللہ کے رسول کو بائی پاس کر دیا، کہتے ان کو سائڈ پہ کرو، بس اپنی منمانی کرو. یہاں تک کہ لباس سے بھی آزادی، رشتوں سے آزادی.
کتا بلا خنزیر سب کچھ کھاؤ، مکمل آزادی، کوئی روک ٹوک نہیں، بس ہر قسم کی آزادی ان لوگوں نے چنی۔ اس کے باوجود ان کو سکون کی نیند نصیب نہیں ہوئی، ان کو راحت اطمینان قلب نصیب نہیں ہوا۔ پھر وہ شرابیں بھی پیتے ہیں، اس کے بعد نشہ بھی کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو انجیکشن بھی لگاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں کہ نیند آ جائے، لیکن پھر بھی نہیں آتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی سزا ہے جس نے اللہ کی یاد سے اعراض کیا۔ اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ماشاءاللہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ درس کے اندر بھی بیٹھے بیٹھے نا ماشاءاللہ سے جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں نیند کے، ایسی بات کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ تو بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتا ہے۔ یہ اطمینان قلب ہے۔ سارا دن انسان مزدوری کرتا ہے، اس کو 500-700 روپے ملتے ہیں، آج کے ہیں کل کے نہیں ہیں، لیکن نیند بڑی پیاری آ رہی ہے۔ یہ راحت ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ غربت کے اندر بھی مزے میں ہے، وہ گھر میں ہے، باہر ہے، جہاں بھی ہے، اطمینان قلب ہے، دل اس کا مطمئن ہے، دل باغ باغ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دل مطمئن، اللہ کو یاد نہیں کرو گے دل بے چین، دل پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دل ہمارا اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، زبان سے تو ہم کرتے ہیں، لیکن دل اللہ اللہ شروع کر دے، یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بہت بڑے جو روحانی معالج ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا پڑتا ہے، اور وہ خانقاہوں کے اندر بیٹھے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے الرجی ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے دمہ ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے ٹی بی ہے، مجھے بخار ہے، سر میں درد ہے، وہ پھر کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کرا کے لے آؤ، پھر اس کے بعد وہ دوائی لکھتے ہیں۔ یہ خانقاہوں کے اندر جو بیٹھے نا اللہ والے، ان کے پاس جاتے ہیں، یہ زبان سے اللہ اللہ کرتا ہوں وہ بھی بہت کم، لیکن دل کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ پھر دوائی بتاتے ہیں کہ آج کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، وہ نسخہ بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر زبان کے ساتھ دل بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جو انسان ہے، جو مومن ہے، اس کا ایک ایک جوڑ، ایک ایک عضو، اس کا انگ انگ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، یعنی جس میں اربوں خربوں خلی ہے نا جسم کے اندر، ایک ایک خلیہ یہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ تو یہ ہر ایک انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت درکار ہے، اور ضروری ہے کوئی معالج ہو، از خود کوئی انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے یہ خانقاہیں ہیں، یہ اللہ والے اس لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، پہلی سزا کیا ہے کہ اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، یعنی کہ اطمینان قلب اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ قیامت کے اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو ٹھیک ٹھاک تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا، جب میری آیات آئی تھی، جب میرا پیغام تیرے پاس پہنچا تھا، تب تو اندھا بن گیا تھا۔ ایک اور آیت میں ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ہم ان کو جب جمع کریں گے، قیامت کے دن اکٹھا کریں گے، تو یہ گونگے بہرے اندھے ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایسے بندے نا، ان کو اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائے گا، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، صرف جہنم نظر آئے گی، جہنم نظر آئے گی، اس لیے کہ وہ ان کا گھر، ان کا ٹھکانہ ہے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، باقی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یعنی ان کے لیے کتنی بڑی سزا ہے کہ صرف اور صرف جہنم کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ میری زبان کو بھی ذاکر کر دے، میرے دل کو بھی ذاکر کر دے، اور میرے ایک ایک جوڑ کو، ایک ایک خلیے کو اپنا ذاکر کر دے، ہر وقت تیری یاد کے اندر بس میرا دل چلتا ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ کی محبت مانگیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے توفیق مانگیں نیکی کے کاموں کی، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ دیکھو میرے بندے کو کوئی لالچ نہیں ہے، یہ نہیں کہتا مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے کوٹھی چاہیے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تیری محبت چاہیے، اے اللہ تیری رضا چاہیے، بس میری زبان تیرا ذکر کرنے والی بن جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ہم دنیا تو مانگتے ہی رہتے ہیں، اللہ سے اللہ کو مانگ کر دیکھیں، رب سے رب کو مانگ کر دیکھیں،
یقین جانیں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا، اور اطمینان قلب نصیب ہوگا، راحت اور چین نصیب ہوگا۔ دیکھو توفیق بھی اللہ دیتا ہے، یعنی کہ مانگنا اسی سے ہے، نیکی کام ہم نے کرنا ہے، پہلے اسی سے مانگتے توفیق بھی اسی نے دی، قبول پھر اسی نے کرنا ہے، نوازنا پھر اسی نے ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ صرف زبان چلائی، صرف ہم نے التجا کی، نیت کی، عزم ارادہ کیا، اور کچھ بھی نہیں کیا۔ آج سے عزم کرتے کہ انشاءاللہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اطاعت کرنے کے طریقے مانگیں گے، توفیق مانگیں گے انشاءاللہ، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔